الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے مہر کے متعلق کچھ ضروری احکامات ہمارے سامنے آئے تھے۔ مہر کی اقل مقدار کیا ہے، یعنی کم سے کم مہر کی مقدار کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کیا ہے۔ تو کم سے کم مہر کی مقدار تو متعین ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہو یہ متعین نہیں ہے۔ کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم چاندی، یا یہ کہیں کہ کم سے کم مہر کی مقدار 31 گرام چاندی، یا 31 گرام چاندی کی قیمت، یہ کم سے کم مہر، اس سے کم نہیں۔ اگر کسی نے اس سے کم مہر کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت طے ہو جائے گی۔ تو مہر کی اقل مقدار یعنی کم سے کم مقدار تو شریعت میں متعین ہے کہ کم سے کم مہر 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا ہو تو شریعت میں اکثر مقدار مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے، وہ تو لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر مقدار طے ہوگی۔ کم سے کم مقدار متعین ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہو شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا۔ تو گزشتہ اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب مہر کی ہمارے یہاں پر جو 3 قسمیں ہیں، اس میں ایک مہر ادھار ہوتا ہے، ایک نقد ہوتا ہے، ایک عندت طلب ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ مہر عندت طلب طے کرتے ہیں ان کا مہر دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھیں، ہم ابھی بات جائز ناجائز کی نہیں ہو رہی۔ عندت طلب مہر طے کرنا جائز ہے، لیکن جو لوگ عندت طلب مہر طے کرتے ہیں ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ عندت طلب کا مطلب ہے جب لڑکی مطالبہ کرے، اپنے علاقے میں مطالبہ ہوتا ہی نہیں، پورے گاؤں میں ایک آدھ عورت ایسی ملے گی، ایک آدھ جو یہ کہے میرا مہر دو، ایک آدھ پورے گاؤں میں۔ بلکہ اپنے علاقے میں تو عورتوں کا مہر کے مطالبے کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ پورے گاؤں کا اگر ہم سروا کریں گے، پورے گاؤں کا جائزہ لیں گے، تو ایک آدھ عورت ایسی نکلے گی، ایک آدھ جو یہ کہے کہ میرا مہر دو۔ تو عندت طلب کا مطلب ہے جب دلہن مہر کا مطالبہ کرے تو شوہر مہر دے، اور اپنے علاقے میں مہر کا مطالبہ ہوتا نہیں تو شوہر مہر دیتا نہیں۔ تو جو لوگ مہر عندت طلب طے کرتے ہیں جائز ہے، لیکن ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی۔ اب کسی نکاح میں اگر ہم پہنچے اور وہاں پر مہر اگر عندت طلب ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن لڑکی مطالبہ کرے نہ کرے، دلہن ہماری بیوی مطالبہ کرے نہ کرے، مہر دینا چاہیے۔ گزشتہ وہ روایت آئی تھی کہ جو نکاح کے وقت مہر طے کرے اور دینے کی نیت نہ ہو تو قیامت کے دن وہ زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو سزا اللہ تعالیٰ زنا کرنے والوں کو دے گے وہی سزا اللہ تعالیٰ مہر نہ دینے والے شوہر کو دیں گے، کیونکہ نیت ہی دینے کی نہیں۔ تو عندت طلب مہر طے کرنا جائز ہے، کوئی خرابی نہیں، لیکن دینے کی نیت ہی نہیں۔ عندت طلب کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب بیوی مطالبہ کرے
اور بیویاں مطالبہ کرتی نہیں، شوہر مہر دیتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ تم اپنی بیویوں کا مہر دو خوش دلی کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت سارا ظلم ہوتا تھا، اس میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ مہر بیوی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں شروع میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مہر بیوی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر کس کو دیا جاتا تھا؟ تو بیوی کے اولیاء کو، اس کے سرپرستوں کو، اس کے گھر کے مقتدا اور بڑے لوگوں کو مہر کی رقم دی جاتی تھی۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ استعمال کر لیتے۔ جہالت یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ عورت کا پورا مال اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عورت بھی آدمی اپنی ملک کی چیز سمجھتا تھا۔ جیسے کسی نے گھر خریدا، جب چاہا تب بیچ دیا، کھیت خریدا، جب چاہا تب بیچ دیا، دکان خریدی، جب چاہا تب بیچ دیا۔ ایسے ہی یہ لوگ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ عورت کے مال کو اپنی ملک سمجھتے تھے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ عورت کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے جو وارث بنتے ہیں، اس کا بھائی ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ جب چاہتے تھے اس سے شادی کر لیتے تھے۔ کبھی چاہا تو اس کو بیچ دیا، کبھی چاہا تو دوسرے سے نکاح کرا دیا پیسوں کے بدلے، جس کو ہم زنا کا نام دیتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں عورت کا پورا مال اپنی ملک سمجھا جاتا تھا، اپنی جائیداد، یہ سب میرا ہے۔ مال تو سمجھا ہی جاتا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عورت بھی میری ہے، جب چاہوں گا کسی کے ساتھ پیسے لے کر نکاح کرا دوں گا۔ تو یہ لوگ مہر عورتوں کو نہیں دیتے تھے، بلکہ عورتوں کے اولیاء کو دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس آیت کو سمجھے گا۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو مہر دینا ہے، ان کے اولیاء کو نہیں، عورتوں کو دینا ہے، یعنی مہر بیوی کو دینا ہے۔ اور کیسے؟ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بار سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ مہر دیتے تھے بیوی کے اولیاء کو، اس کے سرپرستوں کو، وہ کیا کرتے تھے؟ خود استعمال کرتے تھے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یا تو تم مہر دو بیوی کو، یا اگر تم نے مہر اس کے اولیاء کو دیا ہے، اس کے گھر کے سرپرستوں کو دیا ہے، اس کے گھر کے بڑوں کو دیا ہے، تو لڑکی یعنی بیوی کے اولیاء، اس کے سرپرست پھر بیوی کو مہر دے دے۔ یا تو تم خود مہر دو بیوی کو، اور اگر تم نے بیوی کو نہیں دیا، اس کے کسی رشتہ دار کو دیا، تو اس کا رشتہ دار تمہارے بیوی کو دے دے۔ یہ دو چیزیں، یا تو خود دو یا بیچ میں کسی کو واسطہ بناؤ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وکیل۔ تو ہم ڈائریکٹ نہیں دیتے بیوی کے پاس مہر، بیچ میں وکیل صاحب ہوتے ہیں، جب وکیل صاحب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مہر دے دیتے ہیں۔ تو آتوا النساء صدقاتہن نحلا کا مطلب یہ ہے، تو یا تو لڑکا اور اس کے اولیاء لڑکی کے ہاتھ میں مہر دیں، اور اگر انہوں نے لڑکی کے ہاتھ میں مہر نہیں دیا، کسی تیسرے کے ہاتھ میں دیا، تو وہ تیسرا لڑکی کو مہر دے دے۔ اور کیسے دینا ہے؟ نحلۃ کے معنی ہے خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر، بار سمجھ کر نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورتیں یعنی بیویاں خوش دلی سے معاف کر دیں، اگر بیوی عورت خوش دلی سے اپنا مہر معاف کر دے، خوش دلی سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اب کھاؤ، تم اطمینان سے کھاؤ، اب اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن معافی کیسے ہو؟ خوش دلی کے ساتھ۔
اور گزشتہ ہفتے بتلائی گئی یہ بات، خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے سامنے جا رہے ہیں تو اچھی صورت بنا کر جانا، تو اتری ہوئی صورت لے کر گئے اور اس سے پہلے کہ دیکھ اب پورے احوال تیرے سامنے ہیں، میں مہر لاؤں گا کہاں سے؟ کھیت بیچو، گھر بیچو، کوئی چیز بیچو، مہر دو۔ بھائیو بزرگوں دوستو، اگر مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی پوری عبادت ایک طرف رہ جائے گی، پوری عبادت ہے، وہ قرضہ ہے۔ ہم نے بیوی کے ہاتھ میں مہر دے دیا اور بیوی نے کہا کہ ابھی میری طرف سے تم کو ہدیہ، اب کھا سکتے ہیں۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ بیوی اگر خوش دلی کے ساتھ اپنا مہر معاف کر دے پھر کھا سکتے ہیں، پھر بیوی کا مہر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پیسے ہمارے ہاتھ میں ابھی بیوی کو دیے نہیں اور اس کو معلوم ہے کہ اب ملنا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، یہ معافی نہیں ہوگی، معافی ہوگی ہی نہیں۔ بعض مرتبہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ بیوی پر خوب ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، خوب ظلم اور زیادتیاں، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، کھانے پینے میں تنگی کرنا، تو عورت پریشان ہو کر یہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، میں نے اپنا قرضہ معاف کر دیا۔ دنیا والے یہ سمجھتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا، لیکن حقیقتاً وہ مہر معاف نہیں ہوتا تھا، وہ مہر معاف نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم میں سے جن جن کے مہر باقی ہے، جن جن کے مہر باقی ہے، یا جن جن کے ماں باپ کے مہر باقی ہے، وہ تو مہر ادا کرے، اس کے بغیر چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے ابا کی طرف سے بہت بڑے بڑے کار خیر کرتا ہے، امی کی طرف سے بہت بڑے بڑے کار خیر، بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ بھائی بزرگوں دوستو، جتنے اچھے کام ہیں وہ فرائض کے بعد ہیں، فرائض کے بغیر نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ صلاۃ التسبیح کا بہت فائدہ ہے، میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہوں، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا آدمی پاگل ہے۔ جتنی نفل عبادتیں ہیں وہ فرض کے بعد ہیں، فرض کے بغیر نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بہت فضیلتیں ہیں لیکن فرائض کے بعد۔ ایسے ہی ایک آدمی نفل صدقہ کرے، لوگوں کو ہدیہ دیتا پھرے، ایصال ثواب کرے، میری طرف سے مسجد میں یہ، میری طرف سے مدرسے میں وہ، فلاں رشتہ دار کو وہ، غریبوں کو یہ، خوب صدقہ کرے، لیکن اگر باپ کا قرض باقی ہے، ماں کا قرض باقی ہے، یا اس کا خود کا قرض باقی ہے، ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ پہلے قرض ادا کرنا، کیونکہ قرض فرض ہے، وہ سنت تھوڑی ہے، وہ نفل نہیں ہے، فرض ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی تھی۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد تیسرے دن کیا جی بولے قرآن خوانی، 10ویں دن قرآن خوانی۔ بھائیو بزرگوں دوستو، روزانہ قرآن خوانی کرتے رہو، روزانہ کرتے رہو، روزانہ کرتے رہو۔ باپ اگر قرض لے کر مرا ہے اس کی روح لٹکی رہے گی، اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے ان کے نام سے تیسرا دن کر لیے، 10واں دن کر لیے، چیلون کر لیے، برسی کر لیے، قرآن خوانی کر لیے، باپ کا قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، منتخب میں اور روایت ہے۔ ایک جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں قرضہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جن کے مہر باقی ہے وہ قرضہ ہے، جنہوں نے عندت طلب طے کی ہے وہ قرضہ ہے۔ دکاندار کا قرضہ سمجھ میں آتا ہے، کھیتی باڑی والے کا قرضہ سمجھ میں آتا ہے، دوستوں کا قرضہ سمجھ میں آتا ہے، بیوی کا ادار مہر قرضہ ہے، سمجھے نہیں اس کو؟ بیوی کا مہر عندت طلب ہے وہ قرضہ ہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک قرضہ نہیں ہے، جبکہ وہ بھی قرض ہے۔ جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس پر قرضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صلو علی اخیکم، تم پڑھ لو اس کے جنازے کی نماز، میں نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ تو جس پر قرض ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کہا تم پڑھ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ان کا قرضہ میں ادا کروں گا۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے جنازے کی نماز پڑھائی. بہت بڑی نحوست ہے. قرضہ لینا برا نہیں ہے، نہ دینا برا ہے. لینا تو صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لینا برا نہیں ہے، نہ دینا برا ہے. اور برا کیسا؟ وہ گناہ کبیرہ ہے. قرض نہ دینا مال کے ہلاک ہونے کا سبب ہے. منتخب میں روایت کہ جو آدمی کسی سے قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پورے مال کو ہلاک کر دیں گے. قرض لینا برا نہیں ہے، نہ دینا ہلاکت کا سبب ہے، نہ دینا نقصان کا سبب ہے، نہ دینا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. تو قرضوں میں سے ایک قرضہ بیوی کا. ہم میں سے جن کے مہر ادھار باقی ہے یا جن کا مہر عندت طلب ہے، وہ تو گھر پہ جا کے بیوی کو مہر دیں. کبھی ایسا ہوگا بھائی ابا میں طاقت نہیں ہے مہر دینے کی، بچے دے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی پر اگر قرض ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، ایک آدمی پر اگر قرض ہے اور اتنا قرض ہے کہ اگر قرض دیتے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو شریعت کہتی ہے پہلے قرضہ دے دو، بچوں کو بچے نہ بچے پہلے وہ. اور اپنے یہاں پر ہونا آدمی مر گیا، بولے بچوں کے لیے کیا چھوڑا اس نے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا مال لے کر مرا ہے. کیونکہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کر جانے والا جہنم میں نہیں جائے گا. بچوں کی بھوک کو مٹا کر قرضہ ادا کیے بغیر جانے والا جہنم میں جائے گا. میرے بچے خوشحالی کی زندگی گزارے، اس لیے قرضہ لیتا رہا دیے بغیر مر گیا. علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، یہ تو ثابت ہے، لیکن بچوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے قرضہ لیے تھے اور دیے بغیر مر گئے، ایسا ثابت نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں، قرضہ لینا برا نہیں ہے، دیے بغیر مر جانا یہ بہت برا ہے. تو جن کے مہر ادھار ہے یا جن کے مہر عندت طلب ہے، وہ جائے بیوی کے پاس اور جا کر مہر ادا کرے. وہ نہ لے، اس کو کہو کہ یہ تیرے ہاتھ میں لے دے. ہاتھ میں لینے کے بعد اب اس کو جلا ڈال، کسی کو دے دے، تیرے کو جو کرنا ہے وہ کر لے، بس ایک بار لے لے. اپنی زبان میں کہے کہ ہم اس کے پیر پکڑ لیں، منت سماجت کر لے کہ بھئی یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اگر میں دیے بغیر مر گیا تو میری جنت اجڑ جائے گی. کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ اگر چاہتی ہے تو مہر مت لے. اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں جنت کا مستحق بنوں تو قرضہ لے لے، بس تیرا مہر لے لے. کریں گے بھائی سب ایسا؟ اب جن کے ماں باپ کما نہیں سکتے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، تو وہ کہاں سے مہر ادا کرے؟ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے ابا سے پوچھے، ابا تمہارا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے کہا 500، 1000، 2000، 5000. بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا یا 2-4 بیٹے مل کر ابا کے پاس پیسے دے، ابا اتنے پیسے لو اور تم امی کا مہر دے دو. یا تو باپ خود دے یا اولاد ادا کرے باپ کا قرض. لیکن کیسے دینا ہے؟ ابا کے پاس دو، ابا امی کو دیں گے. اور اگر ابا دنیا سے چلے گئے، امی زندہ ہے، ابا نے امی کا مہر نہیں دیے، ابا دنیا سے چلے گئے، امی زندہ ہے، ابا نے امی کا مہر نہیں دیے، باپ نے ماں کا مہر نہیں دیا، تو اب بچے امی سے پوچھیں، امی تمہارا مہر کتنا؟ انہوں نے کہا 500 روپے. وہ بیٹا اپنے جیب سے 500 روپے نکالے اور کہے کہ یہ میرے ابا کا مہر رکھ لو. انہوں نے کہا 2000. بیٹا اپنے جیب سے 2000 روپے نکالے، امی کو دے دو، یہ میرے ابا کا مہر رکھ لو. انہوں نے کہا بیٹا میرے کو نہیں ہونا. کہو کہ امی دیکھو اگر تم نے یہ قرضہ نہیں لیا نا تو میرا باپ جہنم میں تڑپتا رہے گا. اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ جہنم کی آگ سے بچے، یہ قرضہ رکھ لو. انہوں نے وہ قرضہ لیا، بیٹے کو واپس دے دیا، رکھ لو. قرضہ لیا کسی مسجد میں دے دیا، اب چلے گا. ماں زندہ ہے، باپ نے مہر نہیں دیا، تو اپنے علاقے میں کیا کرتے؟ کتنا مہر؟ بولے 5000 روپے.
اب وہ مہر ہم مسجد میں دے رہے، مدرسے میں دے رہے۔ سمجھنا ذرا بھائیو بزرگوں دوستو، باپ مر گیا، ماں زندہ ہے، مہر باقی ہے۔ مہر اگر ماں کو نہیں دیا، بیٹوں نے اتنی رقم اگر مسجد میں دے دی تو حرام ہے، وہ جائز تھوڑی ہو۔ ماں کے پاس دو، ماں کے پاس، پھر ماں کہے کہ مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، فلاں رشتہ دار کو دے دے، فلاں ضرورت مند کو دے دے، اب جائز ہے۔ یا یہ کہ ماں کے ہاتھ میں نہیں دیا، ماں سے اجازت لے لی، لیکن ہمارے یہاں جو اجازت ہوتی ہے نا، وہ سرسری اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہاتھ میں دو، ہاتھ میں دو۔ اب دوسری صورت سمجھ لیں، ہم امی دنیا سے چلے گئے، ابا ہے، ماں مر گئی، باپ زندہ ہے اور مہر باقی ہے، تب مہر کس کو دینا؟ تو بولے اب جس کو دینا تھا وہ تو ہے نہیں، تو میں ایک کام کرتا، اتنی رقم مسجد میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا، غریب کو دے دیتا، یتیم کو دے دیتا۔ بھائیو بزرگوں دوستو، بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کا اگر مہر باقی ہو تو نہ وہ مسجد میں چلے، نہ مدرسے میں چلے، نہ غریب یتیم مفلس کو چلے۔ کس کو دینا پڑے گا؟ اب بیوی تو ہے نہیں، تو اس کے جو وارث ہیں ان وارثوں میں وہ مال تقسیم کرو۔ بیوی کے نام سے کھیت تھا تو مدرسے میں دیتے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر زندہ ہے، بیوی کے نام سے کھیت تھا تو کس کو دیتے؟ کبھی مدرسے میں نہیں دیے ہم نے، کبھی مسجد میں نہیں دیے، کبھی کسی رشتہ دار کو نہیں دیے، کہاں دیے؟ بولے ہم نے وارثوں میں تقسیم کر دیے۔ تو جیسے بیوی کا کھیت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوا، بیوی کا گھر اس کے وارثوں میں تقسیم ہوا، بیوی کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوا، ایسے ہی بیوی کا رہا ہوا مہر اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم سب وارثوں سے اجازت لے لیں گے؟ اگر آپ نے وارثوں سے اجازت لے لیا اور ان وارثوں میں کوئی نابالغ بچہ ہے یا نابالغ لڑکی ہے، تو وارث اگر سب کے سب اجازت دے دے، ان سب کی اجازت کے باوجود اس مال کو مسجد، مدرسے کی تھی، یتیم، مفلس، بیوہ پر لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نابالغ بچے کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اجازت دے، میری طرف سے اجازت، وہ معتبر نہیں ہے، اس کے اولیاء ہونا چاہیے۔ سب کے سب بالغ ہیں، سب بالغ ہیں، مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں اور سب بالغ ہیں، بیٹیاں بھی بالغ ہیں، بیٹیاں بھی بالغ ہیں، اور سب نے کہا ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، مسجد میں دے دو۔ بھائیو بزرگ دوستو، ہمارے جو محقق علماء ہیں وہ فرماتے ہیں تب بھی غلط ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں سب بالغ ہیں نا، سب نے اجازت دے دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ میرے باپ کی قبر میں، میرے باپ کے قبر میں اس کا فائدہ ہو، اور بعض اجازت کیوں دیتے؟ کیا کرتے؟ دے نہیں پڑتا، اس نے دیا تو بعض اجازت دیتے ہیں شرما شرمی میں، سمجھے ہم اس کو؟ 2 نے اجازت دے دی خوش دلی کے ساتھ، اور 2 نے کیوں دی؟ نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اس نے نہیں بول دیا تھا۔ تو بعض اجازت دے رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ، بعض اجازت دے رہے ہیں شرما شرمی، تب بھی ایسے پیسے کا مسجد، مدرسہ، ضرورت مندوں پر لینا دینا مناسب نہیں۔ آسان صورت جس کا ہے اس کو دے دو، مسجد ہے، مدرسے ہیں، ضرورت مند ہے، یہ کوئی اتنے گھٹیا لوگ نہیں ہیں کہ ہم کیسی بھی رقم اٹھا کر دے دیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب مسجد حرام کو بنانے کا ارادہ ہوا تو اعلان یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال والوں نے کہ بھئی دیکھو مسجد کے واسطے چندہ ہونا، چندہ ہونا، ہم کو مسجد کا کام شروع کرنا ہے، جس آدمی کے پاس حلال پونجی ہو، حلال مال ہو، وہ لا کر رکھو۔ چنانچہ لوگ اپنا حلال مال لاتے رہے، ایک کپڑے میں جمع کیا گیا، وہ حلال مال سے مسجد حرام بنائی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ حصہ بیت اللہ میں داخل ہے، پھر الگ کیوں رہ گیا؟ آپ نے بیت اللہ کو اگر دیکھا ہوگا تو وہ ایک 4 دیواری گھر ہے، اس کے پاس میں سے ایک چاند کا ٹکڑا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ وہ حتیم مسجد حرام بیت اللہ میں آیا کیوں نہیں؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ حلال مال اتنا تھا کہ اس کو الگ چھوڑنا پڑا. حلال مال اتنا نہیں تھا کہ وہ حتیم کو ہم بیت اللہ کے اندر لے لیتے. مال کم تھا, جگہ زیادہ تھی, اس لیے بیت اللہ کو چھوٹا سا بنانا پڑا. ایسا نہیں کسی نے کوئی مال دیا کہ میری امی کے مہر کے پیسے مسجد میں دے دو, نہیں, تحقیق کرے پہلے. کہ میرے ابا نے مہر نہیں دیے تھے, پیسے لے لو, پہلے تحقیق کریں گے بھائی صاحب. تو جن کے مہر باقی ہیں, ادھار ہیں, یا جن کے عدت طلب طے ہے, وہ تو سب طے کرے کہ گھر پہ جانے کے بعد, اور کوئی مشکل نہیں نا بھائی, بیوی کوئی دے رہی نا, ہم بیوی کوئی دے رہے, اور خوش دلی کے ساتھ دینا, بار سمجھ کر, بوجھ سمجھ کر نہیں. اور بھی کچھ چیزیں اس کو انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے. ایک چھوٹا سا اعلان ہے. گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے یہ بات آئی تھی, ہمارا گاؤں بڑے عجیب و غریب خوبیوں کا مالک ہے. ابھی ضلع کا سفر طے ہے, تو جتنے لوگ یہاں پر آئے تھے سب خوش ہو کر گئے, مجمع دیکھ کر اور اپنے یہاں کا اکرام دیکھ کر بہت خوشی ہے. بلکہ مولانا یونس خان صاحب بھی خوش ہوئے, اپنے جو ضلع کے امیر بنے, بہت خوش. ایسی بہت ساری خوبیاں اپنے اندر, بہت ساری خوبیاں. اللہ ان خوبیوں کو باقی رکھے. ابھی ایک ساتھی کا فون آیا, بولے کچھ روپیے ملے, 3 دن سے اس کے پاس ہے, اس نے ان پیسوں کو استعمال نہیں کیا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, وہ بہت بستر ہے اپنے گاؤں کے لوگ. اگر بستر ہوتی نا تو وہ پیسے کھا لیتا تھا. 3 دن سے کیوں؟ صرف اس لیے کہ بھائی میں نے پوچھا نہیں ہے, جب تک پوچھوں گا نہیں تب تک کروں گا نہیں. ایسی بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر, بہت ساری خوبیاں. ایک مرتبہ اپنے ایک سفیر صاحب آئے, 3 دن میں چندہ کتنا, 50,000 سے زیادہ. 3 دن کا چندہ کتنا, 50,000 سے زیادہ. اس سے پہلے بھی بات نہیں, مغرول پیر میں وہ چندے کے لیے باہر نہیں جاتے. انجن گاؤں میں ایک مسجد بنی, اس کا پورا چندہ محلے والوں کے ذمہ, باہر نہیں گئے وہ لوگ, اپنے یہاں پر نہیں آئے تھے. اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا, ایسے ہمارے گاؤں میں کوئی چیز طے ہو, کوئی چیز طے ہو, کہ جیسے ابھی درگاہ مسجد کا کام شروع ہے, وہ اس کو یہ نہیں سمجھنا وہ درگاہ والوں کی مسجد ہے, ان کے ابا کی مسجد ہے. کیوں؟ مسجد کسی کی نہیں ہے, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور بنائی جاتی ہے ایمان والوں کی عبادت کے لیے. تو وہاں کے کچھ ساتھی ہمارے پاس آئے ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں گے سب. دوسری بات یہ کہ کشمیر کے بھی کچھ لوگ آئے, یہ نہیں سوچنا بہت ہٹے کٹے دکھ رہی ہے, وہ اپنے کو کیا کرنے کا ان سے, وہ کیا کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا, ایک صاحب نے کسی سے مانگا, تو ایک آدمی نے بول دیا, ارے یہ مستحق تھوڑی ہے, الفاظ سنا آپ نے, یہ مستحق تھوڑی ہے دینے کا. تو ایک بزرگ نے اس سے کہا, پھر تو مستحق تھا کہ اللہ نے تیرے کو اتنا بڑا دیے. تو ہم میں سے ہر آدمی سوچے, کیا میرے پاس جو اتنا ہے, میں اتنے مال کا مستحق تھا, میرے پاس اتنی کھیتی ہے, گاڑی یہ ہے, پھولا جو بھی ہے میرے پاس, کیا میں ان چیزوں کا مستحق ہوں؟ جب اللہ بغیر استحقاق کے مجھے دے رہے تو پھر میں ان کو کیوں نہ دوں؟ اس لیے جو اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم کسی کی برائی ہمارے ذہن میں نہ آئے. دینا ہے دے. قرآن کہتے ہیں اما السائل فلا تنہر, مانگنے والوں کو جھڑکو مت دو. اگر وہ غلط مانگ رہے, مانگنے والا اگر غلط مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے بدن پر گوشت نہیں ہوگا. یہ تو طے ہے بالکل. حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو کبھی دور نہیں کرے گے. مانگنا ذلت کی علامت ہے. جو مانگ رہے ہیں ان کا مسئلہ, ہم کو ان سے کچھ نہیں, لیکن ہمارے اندر قوت طاقت ہے, اللہ نے ہم کو دیا ہے, تو پھر تعاون کرنا چاہیے, کریں گے سب. تیسرا اپنے مرکز کا مسئلہ, جو روزانہ ڈبہ گھومتا ہے. اب ایک آدھ سوچ رہا ہوں میں 3 جگہ پر دینا, درگاہ میں بھی, مرکز میں بھی, اور وہ آنے والے مہمانوں کو, تو کتنا خرچہ ہو رہا. اپنے کو یہ دیکھ رہا کتنا جا رہا, کتنا نفع, یہ نہیں دیکھ رہے. ایک آدھ سوچے کہ آئندہ ہفتے سے میں دوسرے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, دوسرے مسجد میں پڑھیں گے تو 25 نمازوں کا ثواب, اور یہاں پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے. آئیے بزرگوں, دوستوں, دنیا تو جانی ہی جانی ہے. یا تو مال ہم سے چلا جائے گا, یا مال کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ دنیا چھوٹنے کی 2 چیزیں, یا تو دنیا آدمی کو چھوڑ دے, یا آدمی دنیا کو چھوڑ. مال رہنا نہیں ہے, یا تو ہمارے موت کی وجہ سے ختم ہو جائے گا, یا کوئی حادثہ پیش آیا تو مال ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, لیکن ہر ایک سے لیتے.
تو درگاہ کی مسجد کا بھی خوب تعاون کریں. اپنے مرکز جہاں جہاں کا، ایسا نہیں کہ یہاں کا مسئلہ ہے وہ جو روزانہ ڈبہ گھومتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا ہر نماز کے بعد گھومتا تھا، ایک مکروہ عمل تھا، ایک نحوست تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے اس کو ختم کر دیا. اب کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہم زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے بھائی سب، جن کی سنتیں باقی ہے سنت.